عنکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے جناب قرآن کا آغاز کیا جائے۔ مولا صدا سلامت رکھیں۔ صحبان محترم، مالک کائنات، خالق کائنات، وہ مالک جس کو 14 نے بھی سجدہ کیا، وہی مالک فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ انتہائی توجہ، کون تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہت کی کہ میں پہچانا جاؤں، کیونکہ جو چیز چھپی ہوئی ہو آخر اس کی پہچان کے لیے کوئی ہونا ضروری ہے۔ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور میں سے نور محمد کو خلق کر دیا، پھر میں نے نور پیغمبر میں سے نور علی کو خلق کر دیا، اسی طرح سارے 14 معصومین کو خلق کر کے اس نے دنیا میں محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اب وہ ہے عین بلندی، اس جملے پہ توجہ کا طلبگار ہوں، وہ ہے عین بلندی، اس طرح کہوں وہ ہے خود بلند اور ہم ہیں بہت پست، یعنی وہ بہت بلند، ہم بہت نیچے، وہ بہت شان والا، ہم بہت نقائص والے، یعنی ہم میں بہت کمیاں ہیں نا، ہم بہت گناہگار ہیں تو ہم میں بہت کمی، وہ بہت بلندیاں والا، ہمارا اتنا معیار نہیں تھا کہ وہ خدا خود زمین پہ چلا آئے، تو خدا نے اپنی خدائی منوانے کے لیے مخلوق کے درمیان یعنی ہمارے درمیان ایک وسیلہ بنایا، یعنی ایک ایسا وسیلہ بنایا جس کا خدا کے ساتھ بھی رابطہ ہو، مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ ہو۔ وہ رابطہ بنایا جو خدا کی زبان بھی جانتا ہو، مخلوق کی زبان بھی جانتا ہو۔ اب خود سوچیں کائنات میں کتنے ملک ہیں، ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ زبان بولی جاتی ہے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں ایک ہی خدا مانا جاتا ہے، اور خدا اور مخلوق کے درمیان جو بھی وسیلہ ہے اب خود سمجھ جاؤ وہ خدا کی زبان بھی جانتا ہے، مخلوق کی زبان بھی جانتا ہے۔ بلندر صلوات صلی اللہ محمد لطف آ رہا ہے نا مولا کے ذکر میں، بس میرے ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ احساس ہوتا رہے کہ مولا کے ذکر میں حاضر بیٹھے ہیں۔ صاحبان محترم، اب خدا نے وسیلہ بنایا کہ نہیں، آؤ پہلے قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب آؤ، اب مثال کے طور پر کسی جج کی عدالت میں بھی جانا ہو تو بغیر وسیلے کے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اب اتنے بڑے جج کی عدالت میں آخر وسیلہ تو ضروری ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ہی خدا تک پہنچوں گا، یہ اس کی کم سمجھی ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اب بندہ جب دنیا میں پہنچنے کے لیے وسیلے ضروری ہیں، جب خود خدا فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اب اس حکم خدا کو چھوڑ کر ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آؤ تلاش کریں وہ وسیلہ کون ہے؟ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو ابواب اللہ، وہ اللہ کے دروازے ہم ہیں جن کو خدا نے اپنی طرف وسیلہ بنایا ہے۔
मासूम से पूछा गया, मौला इमाम की पहचान क्या है? मौला फरमाते इमाम उसे कहते हैं जो आने वाले हालात की खबरों से आगाह कर दे, जो ये बता दे कि कल क्या होना है, आने वाले जमाने में क्या होना है। बादशाह अली ने अपने दौर में फरमा दिया था कि एक ऐसा जमाना आएगा, मौला ने सारी निशानियां बता दी, उस जमाने में ये होगा, उस जमाने में ये होगा, उस जमाने में जो मसाजिद होंगे उनमें हिदायत नहीं होगी, सिर्फ सजावट की भरी होगी। बंदों ने सवाल किया, मौला इस दौर में आप उस जमाने की बातें कैसे कर रहे हैं? मौला बदबख्त बैठ जा, मैं अली उस वक्त तक कोई बात ही नहीं करता जब तक मैं कोई चीज देख ना लूं। सदके जियो दूसरी पहचान, मौला फरमाते इमाम उसे कहते हैं जो कायनात की हर मखलूक की तमाम ज़बानों से वाकिफ हो। पहली पहचान क्या है? जो आने वाले हालात की खबरों से वाकिफ कर दे। दूसरी पहचान, इमाम वो होता है जो हर जबान से वाकिफ हो। तीसरी शिकायत, तीसरी क्या निशानी? मौला फरमाते हैं तीसरी पहचान ये है जो दिलों के राजों से भी वाकिफ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आल-बैत दुश्मन ते मिलके बुलंद कर सलावत। अब ये तो समझ आ गई कि ये हस्तियां खुदा तक पहुंचने का वसीला हैं। आगे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल मैंने आयात से वाज़ेह किया था कि रसूल करीम का हुक्म खुदा का हुक्म है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। वमा यंतिकु अनिल हवा की आयत के तहत रसूल अल्लाह की वही के बगैर बोलते भी नहीं हैं, उनका जो भी फरमान है ऐन हुक्म खुदा है। साहिबान मोहतरम, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई पूरी जिंदगी इतनी इबादत करे, पूरा दिन रोजा रखे, पूरी रात जाग के इबादत करे, खाना काबा में मर जाए, आबे ज़म-ज़म से उसे गुस्ल दिया जाए, गिलाफे काबा का उसे कफन दिया जाए, वहीं उसकी कब्र बनाई जाए, सरकार फरमाते अगर उसके दिल में राई के दाने बराबर भी बोग़ज़े अली होगा तो जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आगे रसूल करीम फरमाते हैं माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए उसकी मौत शहादत की मौत है। मौला सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से पूछा गया, मौला जो मैदान जंग में मारा जाए क्या वही शहीद है? फरमाया नहीं, अगर कोई बिस्तर पे भी सो हो तो उसके बाद मर जाए, अगर कोई पानी के दरमियान ही क्यों ना हो, हमारी मोहब्बत में मर जाए तो उसकी मौत शहादत की मौत है। आगे फरमाते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अगर कोई जितना भी गुनहगार क्यों ना हो हमारी मोहब्बत में मार दिया जाए या मर जाए, ऐसे समझो वो तौबा ताइब होके मर गया। आगे फरमाते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, जो भी हमारी मोहब्बत में मर जाए उसकी मगफिरत हो जाती है। आगे मते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए उसकी कब्र में जन्नत के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आगे मते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है उसकी कब्र पे रहमत और बरकत की नाज़िल होती है। आगे मते माता अला बोग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा, जो भी आले मोहम्मद के बोग़्ज़ में मर जाए वो कुफ्र की मौत मर जाता है, वो काफिर होकर मरता है। माता अला बोग़्ज़े आले
محمد من لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بھی آل محمد کے بغض میں مر جائے جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا تمام مومنین کی؟ صدا سلامت رہیں۔ مولا یہ خلوص، یہ جذبے اپنی عبادت میں شمار فرمائے، یہ خلوص، یہ جذبے صدا سلامت رہیں۔ کائنات میں دو عبادتیں ایسی ہیں، ایک مجلس حسین، ایک زیارت حسین علیہ السلام۔ انتہائی توجہ، کیونکہ ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ عزاداری کے فضائل بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایام محرم ہے۔ صاحبان محترم، ایک مجلس حسین، ایک زیارت حسین۔ معصوم فرماتے ہیں جو بھی کربلا میں قبہ حسینی کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے، چاہے ناممکن دعا ہی کیوں نہ ہو، وہ ممکن میں بدل جاتی ہے۔ الحمد، جو ناممکن دعا ہی کیوں نہ ہو، جہاں مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے نا، بالکل ہی اوپر قبہ حسینی ہے۔ جو قبے کے نیچے کھڑ کے دعا مانگے ناممکن دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے ساتھ کھڑے ہو کر قبہ کے نیچے دعا مانگی تھی، مالک اللہ مجھے دنیا میں حور عطا فرما۔ توجہ، پہلے خدا کا وعدہ ہے کہ حور دنیا میں نہیں دوں گا، جنت میں دوں گا۔ ایک طرف خود خدا کی وحی کے ترجمان، خدا کے نمائندے معصوم مولا صادق نے فرما دیا کہ قبہ حسینی کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اب اس نے دعا تو مانگ دی، اللہ نے قبول بھی کر دی، کیونکہ ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتی ہے۔ اس نے دعا مانگی، اللہ نے اسے دنیا میں حور عطا کر دی۔ اب توجہ، پہلے ماتم سے لے کر آخری ماتم تک جو مجلس حسین کو جنت سمجھ کے آیا ہے، اسی طرح معصوم نے یہ مومنین کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ جو کربلا نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر مجلس کا اہتمام کر لے۔ مجلس کو بھی مولا نے کربلا بنا دی۔ ایسے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے دعا رد نہیں ہوتی، ایسے مجلس میں بھی دعا مانگنے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کائنات میں جتنی بھی باتیں ہیں، میں قرآن کی آیات سے لے کر احادیث تک ضامن ہوں، ہر روایت کے ذمہ دار ہوں، ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ صاحبان محترم، اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کسی بھی آیت میں، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ معصوم نے فرمایا ہو کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے پاس چل کے آئیں گے۔ توجہ، تم روزہ رکھو ہم تمہارے پاس چل کے آئیں گے، تم حج کر کے آؤ ہم تمہارے پاس چل کے آئیں گے، تم لوگوں کو زکوٰۃ دو ہم تمہارے پاس چل کے آئیں گے۔ کائنات میں واحد عبادت ہے مجلس حسین۔ مولا فرماتے اپنے گھر میں اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو، اگر ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر صف ماتم کا اہتمام کیا کرو۔ مل کے بلند کر صلوات، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ اللہ، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایک مولا کا ماننے والا گنہگار ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اکثر اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ تو آئیں دلائل سے بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ گنہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے، بسم اللہ، اگر توجہ ہو تو۔ بسم اللہ۔ ہمارے محترم، مثال کے طور پر میرے ساتھ جواب دینا ہے، کیا سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکل سکتا ہے؟ اپنے ٹائم پہ صبح نکلے گا نا؟ نہیں نکل سکتا نا، نہیں نکل سکتا۔ اب پانی ایک سمت پہ چل رہا ہے،
کیا سمت بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتا. چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے نا. قالین ہوا میں نہیں ہو سکتا. ہاں اگر چاند کے ٹکڑے کرنے والے مولا محمد ہوں تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اگر سورج واپس پلٹانے والے مولا علی ہوں تو واپس پلٹ سکتا ہے. اگر قالین کو ہوا میں اڑانے والے جناب سلیمان پیغمبر ہوں تو ہوا میں قالین اڑ سکتا ہے. اگر جنات پہ حکومت کرنے والے نبی ہوں تو جنات پہ حکومت ہو سکتی ہے. اسی طرح معصوم نے وعدہ کیا جو بھی ہمارے ماننے والا ہے, جو بھی ہم سے محبت کرنے والا ہے, ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں. جب یہ ناممکن ممکن میں بدل سکتے ہیں, اسی طرح جب جنت پہنچانے والے خود معصوم ہوں تو گنہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے. ڈر جہنم کو ہو کیوں؟ شاہ کے حبداروں کو. کیونکہ جناب سیدہ فرماتی ہیں جو بھی میرے عزادار ہیں, جو بھی میرے ماننے والے ہیں, اگر ان کے کوئی گناہ ہیں تو انہیں دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی ہے. تو آگے ان کو کوئی سزا نہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور فضائل ہوں گے اس متعلق. ڈر جہنم کا ہو کیوں؟ شاہ کے حبداروں کو. توجہ, ڈر جہنم کا ہو کیوں؟ شاہ کے حبداروں کو. لالچ جنت بھی نہیں حق کے پرستاروں کو. شاہ کے حبداروں کو لالچ جنت بھی نہیں حق کے پرستاروں کو. ہاتھ اٹھا کے جو دعا دیتی ہیں سیدہ, اور کیا چاہیے مولا کے عزاداروں کو. واہ 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 علی مولا جی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. خود رسول کے لیے میوہ دل ہے سیدہ. توجہ, خود رسول کے لیے میوہ دل ہے سیدہ. اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی. کم سے کم ایک دفعہ سال میں کر لے مجلس, اسی بہانے تیرے گھر میں بطول آئے گے. واہ 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 واہ. باواز بلند تر صلوات ان